وہ رشتے جن سے نکاح حرام ہے نا، چوتھے پارے کے آخر میں ان رشتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے. حرمت علیکم امہاتکم، یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیں آپ. اگر یہ آپ نے دماغ حاضر رکھا نا، آپ کو یہ قرآن سمجھنے میں مزہ بہت آئے گا انشاءاللہ. قرآن کہہ رہا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف. قرآن کہہ رہے ہیں تم پر کون کون سی عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح حرام ہے. اس کو ایکسپلین کر رہا ہے قرآن ان آیتوں میں. قرآن شروع کرتا ہے ماں سے. تم پر تمہاری ماں سے نکاح کیا ہے؟ حرام. حرمت علیکم امہاتکم. پھر قرآن کہتا ہے وبناتکم، تم پر تمہاری بیٹیوں سے نکاح حرام. یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہیں، نہ، یہ لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا. جب ماں کا لفظ آیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا اس ماں سے نکاح حرام جس کی گود میں تم پلے ہو. یہ لفظ اللہ نے استعمال بولتے کیوں نہیں یار، نہیں کیا. پھر اللہ نے کہا وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنوں سے نکاح حرام. یہ نہیں کہا اللہ نے وہ بہن جو کہ تم اور وہ ایک ہی گود میں پلے ہو. یہ لفظ اللہ نے استعمال بولو نہیں کیا. وَعَمَّاتُكُمْ، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں. آگے اللہ تعالیٰ یہ رشتہ چلاتے 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 سوتیلی بیٹی کا ذکر آیا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، وہ تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہوں، ان سے بھی نکاح تم پہ کیا ہے؟ حرام. جب ہم نے تفسیر قرآن کی پڑھی تو میں حیران تھا کہ بھائی سوتیلی بیٹی تو گود میں پلی ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اس سے نکاح کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. بھائی آپ کا کسی خاتون سے نکاح ہوا اور رخصتی بھی ہو گئی، تو اگر ڈیورس کی بات میں ہو جائے نا، آپ اس خاتون کی پہلے شوہر کی بیٹی سے کبھی بھی نکاح بولو نہیں کر سکتے، کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے. وَرَبَائِبُكُمْ، ربیبہ کہتے ہیں سوتیلی بیٹی کو عربی میں. فی حجورکم، جو تمہاری گود میں پلتی ہیں. ارے بھائی اگر یعنی اس شرط کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بھائی گود میں پلیں یا نہ پلیں، وہ تمام فقہا، تبھی کہتے ہیں دین فقہا سے سیکھو. اگر صرف قرآن کے ترجموں سے سیکھنا شروع کر دو گے نا اخفل طریقے سے اپنے طور پر، تو گمراہ ہو جاؤ گے اجماع کے خلاف. جیسے جناب پروفیسر غامدی صاحب آج کل عجیب عجیب چیزیں مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں، کوئی عجیب ہی چیزیں لا رہے ہوتے ہیں مارکیٹ. قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہے جو صحابہ اور تابعین سے اور ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے. تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ سوتیلی بیٹی کو آپ نے گود میں پالا ہو یا نہ پالا ہو، ہر صورت اس سے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن وہ اشکال کھڑا ہو جائے گا کہ پھر قرآن ایک معاذ اللہ ایک لغو بات ذکر کیوں کر رہا ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بھائی تمہاری گود میں پلے یا نہ پلے، دونوں کنڈیشن میں نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی. قید اتفاقی بعض دفعہ قرآن ایسی شرطیں بیان کرتا ہے کہ سوسائٹی میں ایک چیز رائج ہوتی ہے تو قرآن اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ شرط اگر نہیں پائی جائے گی تو نہیں کرنا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تو چونکہ نارملی ہوتا ہے اس لیے قرآن اس شرط کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا، اپنی باندیوں کو زنا پہ مجبور مت کرو اگر وہ بچنا چاہتی ہیں. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ تو کیا مطلب اگر بچنا نہیں چاہتی تو پھر مجبور کر سکتے ہیں؟ پھر بھی نہیں کر سکتے. چونکہ باندیاں بچنا چاہتی تھیں اس لیے قرآن نے کہا ہے، ورنہ اصل حکم یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے باندی سے زنا کروانا جائز نہیں ہے. لیکن مسلم سوسائٹی میں مسلمان باندی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ زنا کرے، تو قرآن نے اس لیے شرط کا ذکر کر دیا کہ بھائی وہ تو چاہتی بھی نہیں ہے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر چاہے تو آپ اس کو اجازت دے سکتے ہیں، زنا تو بہر صورت حرام ہے. تو یہاں اس آیت میں علماء کہتے ہیں کہ بھئی یہ قید ہے اتفاقی. اتفاقی کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ نارملی ایسا ہوتا تھا کہ سوتیلی بیٹیوں کو صحابہ کرام جب کسی خاتون سے نکاح کرتے، اس کی کوئی سوتیلی بیٹی ہوتی یا بچے ہوتے تو اس کو بھی گود کا مطلب اپنی کسٹڈی میں لے لیتے اس کو. تو اس لیے قرآن نے شرط کا ذکر کر دیا، ورنہ حقیقت میں وہ گود میں نہ بھی پلے تو بھی نکاح کیا ہے؟ حرام. اس کا پر مجھے ایک اشکال ہوتا تھا کہ پھر تو یہ ہر لفظ ماں کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے تم پر تمہاری مائیں حرام جن کی گود میں تم پلے ہو، کیونکہ نارملی انسان کس کی گود میں پلتا ہے؟ بھائی نہیں آ رہا سمجھ میں بھائی نارملی انسان کس کی گود میں پلتا ہے؟
ماں کی گود میں نا عیدی سینٹر میں تھوڑے لوگ ہی جاتے ہیں, زیادہ تر اپنی ماؤں کی گود میں ہی پل رہے ہوتے ہیں, جو اب تک رپورٹ مجھے جہاں تک نالج ہے. اور پھر کہیں بھی شرط نہیں لگائی. پھر اپنی سگی بیٹی کے بارے میں بھی اللہ نے نہیں کہا تم پر تمہاری بیٹیاں حرام جو تمہاری گود میں پلے, نہ سوتیلی بیٹی کا جہاں ذکر آیا تو اللہ نے کہا تمہاری وہ ربیبہ جو تمہاری گود میں پلی ہو. یہ آیت میں نے 20 دفعہ سنی پڑھی, لیکن مجھے اس اشکال کا جواب نہیں ملا. تو میں نے کہا بھائی ہمارا علم ناقص ہے, ہر اشکال کا جواب انسان کو نہیں ملتا, اللہ کا کلام ہے, ہوگی کوئی وجہ. اللہ کی قدرت کے میں خود مبتلا ہو گیا اس کی. میں نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا, 2 بچے مجھے جہیز میں مل رہے تھے. اب میں نے کہا یار میرا کھوپڑی اس پہ راضی نہیں ہے, میں کیسے بچے پالوں بھائی کسی کے, اپنے بھی ہیں, دماغ آمادہ نہیں ہو رہا. میں نے ایک مولانا صاحب ہمارے دوست ہیں, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, مفتی حسین خلیل خلیل صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, جامعۃ الرشید میں استاذ بھی ہیں. میں نے ان کے سامنے اپنی اس بات کو رکھا. میں نے کہا یار مجھے شریعت میں کہیں ترغیب ملے گی تو میں یہ کام کروں گا, ادروائز نہیں. انہوں نے کہا بھائی قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ, یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا کہ وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی, یہ قرآن اصل میں یہ بیان کر رہا ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کا رواج یہ تھا کہ وہ سوتیلی بیٹیوں کو گود میں پالتے تھے. تو اپنی ماؤں کی گود میں تو سبھی پلتے ہیں, اس رواج کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو آسٹریلیا میں بھی ہوتا ہے, یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں. اس لیے اب ان کی بات کو نا ان نے تو صرف اشارہ کیا, میں سمجھ گیا. اب میں اپنے الفاظ میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. قرآن نے اس شرط کو رکھا, اس رواج کو یہاں ذکر کر دیا. اس میں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ میاں کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ امت میں ایسا آئے گا کہ لوگ بیوہ عورت سے نکاح صرف اس لیے ریجیکٹ کریں گے کہ اس کے بچوں کو نہ پالنا پڑ جائے. تو اللہ نے اس جو صحابہ کی صفت تھی نا اس کو ہائی لائٹ کر دیا کہ تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جن کو تم گود میں پالتے ہو, تاکہ جب یہ مسلمان آیت پڑھے تو پتہ چلا اس زمانے میں صحابہ کرام سوتیلی بیٹیوں کو گود لے کے پالا کرتے تھے. تو جو صحابہ کو فالو کرتے ہیں ان کو اس کام سے شرم محسوس نہ ہو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جب میں نے یہ آیت پڑھی ہے نا تو میں نے کہا پبلک کی ایسی کی لوگ مختلف نعرے ہوتے ہیں نا, آئے گا بھی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. ہمارا بھی یہ نعرہ ہے. تو الحمدللہ میں نے نکاح کیا, اللہ نے مجھے اور بھی اولاد دی. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جب دیکھا بھائی قرآن کیا کہہ رہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ تمہیں اس سے کیا ملے گا, سکون. تو ایک بیوی کو ٹینشن پہ لطیفے ہیں, بہت پریشانیاں. تو خود سوچو سوسائٹی کے حساب سے اگر آپ چلو گے تو میری 4 شادیاں اناؤنس ہو چکی ہیں, تو مجھے تو ڈپریشن سے مر جانا چاہیے. مجھے تو ڈپریشن کی تمام گولیوں کے نام ان کی کمپنیوں کے ساتھ یاد ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ کہ میں نے اس پہ بتایا کہ مجھے وہ ڈپریشن کی گولی کا جو میں نے لطیفہ سنا تھا نام ہی یاد نہیں آ رہا, اور اللہ کرے نہ آیا. تو وہ کیا نام ہے, بلین 5 پتہ نہیں کیا ہے. حضرت حکیم ادھر صاحب نے کسی بیان میں ذکر کیا تھا بلین 5. تو فرمایا کرتے تھے جو دیکھتا ہے کسی کی وائف کو کھاتا ہے بلین 5 کو. اس کو ٹینشن ہوتی ہے, وہ ٹینشن کی گولیاں کھائے گا, وہ خودکشی کر کے مرے گا. تو کچھ ٹینشنیں واقعی ٹینشنیں ہیں. اب میں آپ کو ویسے جب یہ موضوع چل پڑا ہے تو ایکسپلین کر دوں. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے, ذمہ داریاں تو نکاح میں بڑھتی ہیں, اولاد جب ہوتی ہے تو ذمہ داریاں بڑھتی ہیں, آزادیاں ختم ہوتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ پھر بھی جن قوموں میں نکاح کا رواج کم ہے, نسل بڑھانے کا رواج کم ہے, ٹینشن فری ہو کے بھی خودکشیوں کا ریشو زیادہ, اور میرے جیسا بیوقوف آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, نہ کوئی میں بہت زیادہ دیندار آدمی ہوں, اور ٹینشن کی ساری چیزیں میں نے پالی ہوئی ہیں, پھر بھی میرا خیال ہے اب تک کی رپورٹ کے مطابق اللہ نے مجھے ٹینشن سے الحمدللہ وداؤٹ میڈیسن بچایا ہے. نظر بھی آ رہا ہوگا آپ کو, اللہ آئندہ بھی بچا کے رکھے, ایسا تم لوگ نظر لگا کے چلے جاؤ. اور میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کبھی زندگی میں ٹینشن نہیں ہوگی. بھائی ٹینشنیں تو یعقوب علیہ السلام کو بھی ہوئی ہیں, کیا خیال ہے, پیغمبروں کو بھی ہوئی ہیں, تو مجھے بھی ہو سکتی ہے ان فیوچر. اللہ مجھے محفوظ رکھے. لیکن جس چیز کو آپ ٹینشن سمجھ رہے ہو, اتنا تو ثابت ہو گیا نا کہ وہ ٹینشن